بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل تناوش میں خوش آمدید۔ پلیز ڈونٹ forget to like, comment, share and subscribe to my channel تناوش۔ Let us start. What is my topic today? پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ نبی کا اور خدا کا مدعا گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا۔ ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا، نہ ہوتا نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا۔ صفا وہ کچھ ملی خاک سرے کوئے پیمبر سے، مصفا آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، یعنی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیوں کیا۔ کچھ لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے اور ان کو اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے فہم نہیں تھا، انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا غلط مفہوم اخذ کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ اس بات میں حکمت یہ تھی کہ اگر اس وقت جہاد نہ کیا جاتا تو کوئی بعد میں آنے والا بندہ یا کوئی بھی مسلم نو مسلم روزے سے انکار کر دیتا، حج سے انکار کر دیتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمال فراست اور حکمت سے اور دانشمندی سے اس چیز کو شروع سے ہی ختم کر دیا اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت تھی جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ وہ آیت ہے سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 103۔ اب آپ اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔
ترجمہ: اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا موقف یہ تھا کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ابھی آپ نے سنی، اس میں لفظ خذ آیا ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا موقف یہ تھا کہ اس آیت میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس وجہ سے ہم اور کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر خذ کی جگہ جمع کا صیغہ خذو کا لفظ ہوتا تو ہم زکوٰۃ دیتے۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ جو یہ کہتے ہیں کہ خود ہی قرآن پڑھ لو، آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہیں قرآن کا فہم نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، انہوں نے قرآن کے ایک لفظ کا غلط مفہوم اخذ کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا پڑا، اگرچہ وہ کلمہ گو تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سورہ نمبر 2 کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتریوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ تو ناظرین سامعین، آپ نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کا غلط مفہوم اخذ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اب آپ سورۃ الزمر سورت نمبر 39 اور آیت نمبر 9 کی تلاوت سماعت کیجیے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
ترجمہ: کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ بیان کیے، ایک جو علم والے ہیں، جاننے والے، اور دوسرے بے علم جو نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت تو صرف عقل والوں کے لیے ہی ہے۔ اب آپ سورہ نحل سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 43 کی تلاوت سماعت کیجیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم علم والوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں۔ اور پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، اور اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اتھینٹک، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جان کر بھی کچھ نہیں جانتے۔ اب ہم ویڈیو کا اختتام امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت دعائیہ کلام سے کرتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب خندائے بے جا رولائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کیجئے، اپنے قیمتی کمنٹس باکس میں دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔